نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مکاشفہ کی کتاب میں 666 کا جو عدد ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے اور یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ یعنی میں ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس پہ ضرور سیکھیں، کیونکہ بعض چیزیں تو میں خود بھی کہتا ہوں کہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ زیادہ اگر آپ نہ بھی سیکھیں تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں 666 کا جو عدد ہے، کیونکہ یہ مخالف مسیح کا عدد ہوگا، تھوڑی میں ڈیٹیل سے بات کروں گا ابھی، لیکن اگر ہم مخالف مسیح کے بارے میں نہیں سمجھیں گے، کیونکہ یہاں حوالے میں بھی جو ہم پڑھیں گے تو وہاں بھی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو حکمت رکھتا ہے وہ اس عدد کو گن لے۔ یہ باقاعدہ علم ہے عدد گننے کا، اعداد کا۔ تو کیونکہ اس پہ ویڈیو پہ سکھانا ذرا تھوڑا مشکل ہے، ویسے اس پہ میں لکھ بھی رہا ہوں، تو کوشش کروں گا کہ میں اس کو کوئی پراپر وائٹ بورڈ کے ساتھ آپ کو یہ بھی سکھا سکوں کہ عدد کیسے گنتے ہیں۔ تو آئیں ہم پڑھیں گے ذرا مکاشفہ کی کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ ویسے یہ 13واں باب آپ پڑھیں دوبارہ، میں تھوڑا اس 13ویں باب کا تعارف بھی بتاؤں گا ابھی، لیکن پڑھتے ہیں پہلے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور جو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں مکاشفہ ہے، لیکن کیونکہ ٹائم کی کمی سے ہم صرف بنیادی باتیں کریں گے، لیکن اگر کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی آپ کا اعتراض ہو، ہم اس اعتراض کو بھی بہت کھلے دل سے قبول کریں گے۔ اگر آپ کی دلیل ہماری دلیل سے مضبوط ہوتی ہے تو ہم کوئی استاد نہیں ہیں، ہم سب بائبل کے شاگرد ہیں، یہ میں بالکل سچائی سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں پر اگر آپ 13واں باب پڑھیں تو 13ویں باب میں 2 حیوانوں کا ذکر ہے۔ پہلے حیوان کا ذکر 13ویں باب کی پہلی آیت میں ہے۔ اگر آپ اس پر ویڈیوز بنا چکا ہوں میں، اگر آپ پہلا حیوان لکھیں گے پھر دوسرا حیوان لکھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائے گی، لیکن میں مختصر، پہلا حیوان جو ہے وہ مخالف مسیح ہے، اور مخالف مسیح ایک سیاسی لیڈر ہوگا، اور یہ ایک انسان ہوگا، اور یہ یورپین ہوگا، کیونکہ کلام میں پہلے سے پیشن گوئی تھی کہ ایک اتحاد ہوگا، اور اس اتحاد کے وسیلے میں ان کا ایک ہی سکہ ہوگا، اور یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ یورپین یونین میں یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، یورپ میں ایک اتحاد ہوا، اور یورپ کے اندر ایک ہی ان کا سکہ ہے یورو، اور ایک ہی ان کا ویزا ہے، پورے یورپ میں ایک ہی سکہ اور ایک ہی ویزا چلتا ہے۔ تو یہ حادثاتی نہیں ہوا، یہ خدا کے کلام کے مطابق ہوا۔ اب یہی اتحاد جو یورپین یونین کا ہوا ہے، یہ اتحاد انٹرنیشنل ہو جائے گا، پوری دنیا میں اتحاد ہو جائے گا، اور اس اتحاد کا جو لیڈر ہوگا وہ مخالف مسیح ہوگا، اور یہ ایک سیاسی لیڈر ہوگا۔ اس کا جو نام ہوگا، میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ وہ انگلش نیم ہوگا، انگلش کا، وہ لیڈر کا انگلش نیم ہوگا، اور اس نام کا جو عدد نکلے گا وہ 666 ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی مہر جو ہے وہ کن پر لگائے گا، چھوٹے بڑوں دولت مندوں۔ اب چھوٹے سے یہاں جو مراد ہے وہ
دو خیالات ہیں اس کے بارے میں، ایک تو خیال یہ ایج کی بات ہو رہی ہے اور دوسری ہے کہ یہاں رتبے کی بات ہو رہی ہے۔ ایج کے حوالے سے تو جو بالغ شخص ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، یعنی اس کا جو گناہ ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے اور اس کا جو اچھا کام ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے، اگر اس لیے ہم کہتے ہیں بالغ شخص بپتسمہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر رتبے کے لحاظ سے ہے تو میرا زیادہ خیال ہے کہ یہ ایج کی بات ہو رہی ہے، اور بڑوں یعنی بزرگوں اور دولت مندوں اور غریبوں۔ کچھ لوگ کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 19ویں آیت سے جو غریب لازر کی بات یسوع مسیح نے کی ہے اس سے حوالہ لے کر وہ سمجھتے شاید غریب آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے اور دولت مند نہیں جائیں گے۔ بیسکلی یہ بات نہیں وہاں پہ ہو رہی، اس کا کوئی اور اس لیے یہاں پہ لکھا ہے غریبوں پہ بھی وہ اپنی مہر کرے گا، تو غریب بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اگر ایک غریب اپنی غربت مٹانے کے لیے شراب بیچتا ہے، اگر ایک غریب اپنی غربت مٹانے کے لیے رشوت لیتا ہے، اگر ایک غریب اپنی غربت مٹانے کے لیے نشہ بیچتا ہے، اگر ایک غریب اپنی غربت مٹانے کے لیے چوری کرتا ہے اور یہ غلط کام، تو پھر کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا؟ ہاں، وہ غریب جائے گا جو ایمان میں رہا، غربت کا حملہ ہوا لیکن اس نے کوئی بددیانتی نہیں کی، اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے کوئی نشہ نہیں بیچا، اس نے کوئی شراب نہیں بیچی، اپنے ایمان میں قائم رہا، تو وہ غریب ضرور جائے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ غریب آسمان کی بادشاہی میں صرف جائیں گے، تو 666 اس مخالف مسیح کا عدد ہوگا، ٹھیک ہے، جو مخالف مسیح ہوگا۔ میں نے بتایا یہ ایک انٹرنیشنل اتحاد ہوگا، اس اتحاد کا ایک لیڈر ہوگا اور وہ لیڈر جو ہے وہ سیاسی لیڈر ہوگا، وہ یورپ سے ہوگا، یورپین ہوگا، اور اس کے نام کا عدد 666 ہوگا۔ یہ جو مخالف مسیح اور جھوٹا نبی دونوں حیوان، پہلا حیوان مخالف مسیح ہے، دوسرا حیوان جھوٹا نبی ہے، یہ دونوں حیوان مل کر ایک مذہب بنائیں گے اور وہ مذہب بت پرستی کا ہوگا۔ اسی کتاب میں ذکر ہے، یعنی 13ویں باب کے اندر ہی ہے کہ وہ اس بت کی پرستش کروائیں گے۔ تو اس ساری بات میں مقصد یہ ہے، پلیز اپنے آپ کو تیار کریں، دعا کریں کہ اگر یہ وقت آئے کہ مجھے یہ کہا جائے کہ یسوع کو چھوڑ کر بتوں کے آگے جھکو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو دعا کریں کہ ہم قتل ہو جائیں، ہم مر جائیں، ہمارے سر کٹنے کو کٹ جائیں، لیکن ہم صرف اپنے خداوند کی عبادت کریں گے۔ وہ جو یشوع نے کہا تھا میں اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم صرف یہوہ کی عبادت کریں گے۔ ہماری بات اگر کرتے ہو تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم پرستش کریں گے تو یہوہ خدا کی۔ تو اس لیے یہ مخالف مسیح کا جو دور ہوگا یہ بت پرستی پر پروموٹ کریں گے، بت پرستی کو پروموٹ کریں گے اور کہیں گے بتوں کے آگے جھکو ورنہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اس لیے 666 کیا ہے؟ 666 ایک سسٹم ہے، شاید اس پہ اور کچھ ویڈیوز بنانی پڑے، لیکن یہ عدد کس کا ہوگا؟ مخالف مسیح کا، اس کا نام ہوگا اور اس کے نام کا عدد 666 نکلے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔